دوستو ابھی مجھے ٹویٹر پر ایک تصویر دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب غالباً اس تصویر میں بھارت کے جھنڈے پر کھڑے تھے۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ تصویر درست ہے یا نہیں، کیونکہ ان دنوں تو آپ جانتے ہیں اے آئی کا دور ہے، کوئی بھی شے بنائی جا سکتی ہے، اور یہ مدعا بھی نہیں ہے کہ سرفراز بگٹی انڈیا کے جھنڈے پر کھڑے ہوئے ہیں اور انڈیا کے جھنڈے کی تذلیل کی ہے یا توہین کی ہے یا نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں نا ان کے بنیادی کانسیپٹ خراب ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں ذمہ داری نہیں لی جاتی، بلکہ جواب دہی کی بجائے ذمہ داری کسی اور پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ عموماً یہ ججوں سے بات کر لیں، جرنیلوں سے بات کر لیں، پولیس کے کسی شخص سے بات کر لیں، کسی سیاستدان سے بات کر لیں، یا کسی عام شہری سے بات کر لیں، ہمارا مجموعی رویہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، جواب دہی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سرفراز بگٹی صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ بی ایل اے کے ساتھ بھارت ملوث ہے یا بھارت کی مدد بی ایل اے کو دستیاب ہے، یہاں تک تو ان کا دعویٰ ہے، لیکن زیادہ اہم سوال ان کو خود سے کرنا چاہیے کہ ان کی ذمہ داری ہے، ایک شہریوں کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔ یہ کافی نہیں ہوتا کہ فلاں ملک نے ایسا کر دیا ہے یا فلاں ملک نے مدد کی ہے کسی کی، یہ کافی نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ آپ نے لوگوں کو تحفظ دینا ہے۔ فوج کی ذمہ داری تھی وہاں پر کہ لوگوں کو تحفظ دینا ہے۔ فوج موجود ہے نا وہاں پر، پچھلے کئی دہائیوں سے وہاں موجود ہے، تو فوج سے پوچھا جانا چاہیے نا کہ کیسے ہوا ہے واقعہ۔ پھر اسی طرح اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بھارت کا جھنڈا یا افغانستان کا جھنڈا یا افغانستان کی ایجنسیاں یا بھارت کی ایجنسیاں یا دیگر ممالک کی ایجنسیاں، ان کا نام لگا دیا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ اگر، میں تو حیران ہوتا ہوں، کبھی کبھی آپ کہیں نا کہ ملک میں جمہوریت ہونا چاہیے یا ملک میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے یا ملک میں گفتگو ہونا چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے، انسانی حقوق کی بالادستی ہونا چاہیے، دستور کی بالادستی ہونا چاہیے، جمہوریت ہونا چاہیے، تو اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ آپ غیر ملکی ایجنٹ ہیں۔ یعنی عجیب بات دیکھیے کہ اگر آپ اس ملک میں اسی ملک کا دستور، اس کی بالادستی کی بات کریں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ فلاں ملک کے ایجنٹ ہیں۔ یعنی اپنے ملک کا کوئی شخص، اپنا کوئی محب وطن شخص، وہ ملک میں دستوری بالادستی کی بات تو نہیں کر سکتا۔ اور یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ اس طرح ہے کہ ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، ٹیلی ویژن پر ہر جگہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ریاست میں اوپر جو بیٹھے ہوئے اشرافیہ کے لوگ ہیں ان سے اختلاف نہیں کرنا ہے آپ نے، کیونکہ ان سے اختلاف کرنے کا مطلب ہے کہ آپ غدار ہو گئے ہیں۔ یہ رویہ کیوں ہے؟ اس کا سوال ہمیں خود سے کرنا چاہیے۔ دوستو بات یہ ہے کہ جب تک جواب دہی نہیں ہو اس وقت تک ریاستیں آگے نہیں بڑھتی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ یہاں غالباً 2009 کی بات ہے، اس وقت نیٹو فورسز افغانستان میں ہوا کرتی تھیں، اور یہاں ایک خبر شائع ہوئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ نیٹو کے کسی قافلے پر ایک حملہ ہوا، اور اس دور میں ظاہر ہے اس وقت طالبان حملہ کیا کرتے تھے۔ حملہ ہوا اور وہاں پر جرمن جو کمانڈر تھا کندوز میں، اس نے نیٹو کی ایئر سٹرائک منگوا لی، اور وہ جو ٹرک جہاں پر آگ لگی ہوئی تھی ان پر بمباری ہو گئی، اور یہ واقعہ ہوا۔ اخبار میں خبر چھپی کہ اس واقعے میں کوئی 97 یا 102 103 افراد وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس وقت چانسلر میرکل ہوا کرتی تھی، وہ ٹی وی پر آئیں اور انہوں نے کہا جی کہ یہ درست حملہ ہوا ہے، اس لیے کہ نیٹو فورسز پر حملہ ہوا تھا اور وہاں طالبان موجود تھے، اور انہوں نے یہ نیٹو فورسز پر حملہ کیا تھا، اس لیے نیٹو کی جو سٹرائکس ہیں وہ آئی اور لوگ مر گئے۔ بعد میں پتہ چلا، اخبار نے خبر چھاپی کہ وہ جو طالبان تو حملہ کر کے وہاں سے چلے گئے تھے، وہاں پر عام لوگ فیول بھر رہے تھے ان ٹینکوں سے، جو ٹینک تباہ ہوئے تھے نا، ٹینکرز جو تباہ ہوئے تھے، ان میں سے فیول تھا ظاہر بہت ساروں میں، وہ فیول بھر رہے تھے غریب لوگ، ان پر بمباری ہو گئی، اور وہ جو ہلاک ہوئے وہ زیادہ تر خواتین اور بچے تھے۔ تو میرکل پھر ٹی وی پر آئیں اور انہوں نے کہا جی کہ میں اس واقعے پر معذرت چاہتی ہوں، میں نے وہ آپ کو بتایا تھا جو فوج نے مجھے بتایا۔ تو اب حالات یہ ہے کہ مجھے جب پتہ چلا ہے یہ، اس کا مطلب کہ فوج نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے، اس لیے میں جو جرمن فوج کے سربراہ ہیں اور جو جرمن خفیہ ادارے کے سربراہ ہیں
ان کو اسی وقت برخاست کر دیتی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں جواب دہی، اس کو کہتے ہیں جمہوریت، اس کو کہتے ہیں جمہوری بالادستی۔ ایک سولین رہنما اس لیے مضبوط ہوتا ہے کہ وہ دستور کے ساتھ، دستور کی بیکنگ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں رویہ یہ ہے کہ دستور کی بیکنگ یا عوام کی بیکنگ کی بجائے فوج کی بیکنگ کے ساتھ حکومت میں یا اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر عوام کی خدمت کرنے کی بجائے فوج کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ رویہ ہے جو ہم 70-75 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے جان کیسے چھوٹے گی؟ میرے خیال میں کوئی جب تک ایک میجر چینج نہیں آتا پاکستان میں، اس وقت تک کوئی نہیں۔ اور اس وقت آپ یہاں پر بہت سارے لوگ ہوں گے جو عمران خان سے کے ذریعے اس وقت انقلابی بنے ہوئے، جن کا کہنا ہے کہ ان کو شعور خان نے دیا ہے۔ ان 3 سال پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی تو ٹھیک یہی کچھ ہو رہا تھا۔ اسی طرح سے باجوہ بقول عمران خان کے باجوہ کنگ ہوا کرتا تھا، اور آج وہ جو باجوہ کی لیگیسی ہے عاصم منیر، وہ کنگ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ جواب دہی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی بہتری لا سکتے ہیں اپنے معاشرے میں۔ دوسرا ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ یہ کہ یہ کافی نہیں ہے کہ جی فلاں ملک سے لوگ آئے اور وہ حملہ کر کے چلے گئے۔ اے پی ایس کیسے ہوا جی؟ وہ افغانستان سے لوگ آئے، وہ حملہ کر کے چلے گئے۔ اچھا جی بی ایل اے نے حملہ کیسے کر دیا؟ جی وہ بی ایل اے کو تو بھارت نے مدد کر دی تو وہ آ کے انہوں نے حملہ کر دیا۔ جب تک کہ آپ اپنے معاشرے میں کلیدی اصلاحات نہیں کرتے، اس معاشرے میں شدت پسندی اور دہشت گردی کا عنصر ختم نہیں ہو سکتا۔ ان دنوں آپ سن رہے ہیں ٹی ایل پی پر پابندی کی خبریں۔ سوال یہ ہے کہ پابندی کیا کوئی حل ہے؟ دیکھیے، پابندی سے پہلے کا حل کیے بغیر آپ پابندی لگائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سوال سب سے پہلے خود سے یہ کریں کہ معاشرے میں شدت پسندی ہے کیوں؟ وہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ معاشرے میں شدت پسندی پیدا ہو رہی ہے آپ کے تعلیمی نظام سے، میڈیا نیریٹو سے، اور خود سرکار کے نیریٹو سے۔ جہاں بڑے بڑے سیاسی رہنما اسلامی ٹچ ان کے ذریعے اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، وہاں پر شدت پسندی بڑھتی ہے۔ اور اس وقت جو ٹی ایل پی ہے وہ آپ دیکھیں تو پچھلے کوئی 15 سال سے وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے، اور اس نے پاکستان کے گلی محلوں کو دہشت گردی کے مراکز میں بدل دیا ہے۔ اب وہ مساجد جو پہلے ہی فرقہ وارانہ معاملات میں ملوث ہوتی تھی، اب وہ باقاعدہ تشدد کو ہوا دیتی نظر آتی ہیں۔ یہ مولوی، یہ آپ کو یعنی لوگوں کو، عام افراد کو پیغمبر کا نام لے کے، توہین رسالت کا نعرہ دے کے، اور سر تن سے جدا اور اس انداز کے نعرے۔ پھر ایک اور چیز دیکھیں کہ پاکستان میں جو احمدی افراد ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں پڑی ہوئی ہیں۔ کل میں نے دیکھ رہا تھا، وہ کسی نے کوئی ویڈیو لگائی ہوئی تھی کہ جس میں وہ ایک کچھ 2-3 افراد کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، وہ احمدی تھے، اور کہا تھا کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ اپنے نماز پڑھ رہے تھے اندر، تو انہوں نے اس کے اندر گھس کے ان کو گرفتار کیا پولیس کے ذریعے کہ جی آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں اس ملک کے۔ تو ایسے میں ایک معاشرہ جو اس حد تک تباہی، اس حد تک تقسیم کا شکار ہو، وہاں پر یہ سوال خود سے ضرور کرنا چاہیے کہ بھارت کے جھنڈے پر پیر رکھنے سے حل نہیں ہوگا معاملہ۔ اب ہوگا یہ کہ بھارت کے جھنڈے، یہ تو الزام دوسرے پر دھرنے کی بات ہے نا، اپنی ذمہ داری لیے بغیر۔ کیونکہ الزام بھی آپ تب دھرتے ہیں اگر آپ ذمہ داری لے لیں، اور ذمہ داری لے کے جواب دہی کا آپ کا سسٹم ہو، تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے آپ کسی پر الزام لگائیں کہ اب آپ کوئی دوسرا ملک اس میں ملوث نہ ہو۔ لیکن آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کیے بغیر، آپ اپنے لوگوں میں جوڑ پیدا کیے بغیر، معاشرے میں خود شدت پسندی کی ترویج کر کے، معاشرے کو خود تقسیم کر کے، دہشت گردی کے لیے خوبصورت جگہیں اور محفوظ جگہیں خود بنا کے آپ جب الزام لگاتے ہیں دوسرے ممالک پر، تو یہ شرمناک بات ہے۔ اور اس کا ایک اور معاملہ بھی ہے کہ اس سے نفرت انگیزی میں یوں اضافہ ہوتا ہے کہ آپ اگر بھارت کے پرچم پر کھڑے ہوں گے اور وہ سوشل میڈیا پر تصویر لگائیں گے، تو وہاں بھارت میں کیا ہوگا؟ وہاں پاکستان کے پرچم پر اسی طرح لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ بھی تصاویر بنائیں گے، اور وہ تصاویر آپ یہاں دکھائیں گے اور دیکھیں گے، وہ کہیں گے جی کہ وہ دیکھیں نا پاکستان کے پرچم کی توہین کر رہے ہیں، اور یہاں پر کوئی اور من چلا پھر بھارت کے پرچم کی توہین کرے گا، اور یہ جو ایک پرپیچول چکر ہے نفرت کا، وہ چلتا رہے گا۔ عام بات لیکن یہ ہے کہ بھارت کے پرچم کا تو قصور نہیں ہے۔ اگر بھارت کی ریاست نے یا بھارت کی حکومت نے بھی کچھ کیا ہو تو بھارت کے پرچم کو کے ساتھ کیا معاملہ ہے آپ کا؟ پاکستان کے پرچم کو کسی نے کیوں نقصان پہنچانا ہے بھارت میں؟ کسی ملک کے پرچم سے کیا معاملہ ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ اب اور یہ وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ نشستوں پر بیٹھے ہیں، اگر یہ اس انداز کے بونے ہیں تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ معاشرے میں کس انداز کی جہالت پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو
اکاؤنٹیبل بنائیں۔ جب تک آپ ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ جھنڈے اور یہ جھنڈا فلاں ملک کا جھنڈا جلا دیا اور فلاں ملک کے جھنڈے کے اوپر پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے اور فلاں ملک کے جھنڈے پر تھوک دیا اور فلاں ملک کے وہ ایک وزیر اعظم یا صدر کا پتلا بنا کے اس کو جلا دیا۔ ہم یاد ہے کہ ہم کالج میں جایا کرتے تھے، وہاں پر امریکہ اور اسرائیل کے پرچم ہوا کرتے تھے اور لوگوں کو کہا جاتا تھا بچوں کو کہ ان کے اوپر سے گزرے ہیں۔ یہ ہم صدیوں سے، پچھلے کئی دہائیوں سے یہی ڈرامے بازیاں دیکھ رہے ہیں۔ عام بات لیکن یہ ہے کہ ریاست اپنی پالیسیاں تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے، خود شدت پسندی کو ہوا دیتے ہیں۔ توہین رسالت کا پورا کارڈ انہوں نے خود بنایا ہے۔ احمدیوں کو رہنے کی جگہ نہیں رہی ہے پاکستان میں۔ تو آپ خود سوچئے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں شدت پسندی، مذہب فروشی، ضمیر فروشی، زمین فروشی، سیاسی مفادات کی تعاقب میں غلیظ حد تک گرنا، یہ سارے معاملات ہوں، ایسے معاشرے میں آپ وہ بھارت کے پرچم کے پر کھڑے ہو کے یا اس پر تھوک کر یا اس کی توہین کر کے، وہ آپ لوگوں میں تو آپ ظاہر ہے وہ ایک جعلی اور یوں سمجھے کہ جھوٹی خواب فروشی کر سکتے ہیں، لیکن یہ معاملے کا حل تو نہیں ہے۔ معاملے کا حل ہے گریبان میں جھانکنا۔ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اور خود سے سوال کریں کہ کیا آپ ایک مناسب جگہ پر کھڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کسی بھی دوسرے ملک کا نام لینا ہو تو لیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب۔